السلام علیکم عزیز طلباء، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہمارا لیکچر نمبر 6 ہے شیڈول کے مطابق، جس میں مکتوبات غالب، چراغ کی لو، سفارش، یہ 3 سبق ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے ہیں مکتوبات غالب کو۔ مکتوبات غالب مرزا اسد اللہ خان غالب کا لکھا ہوا یہ سبق ہے۔ 1797 میں ان کی پیدائش اور 1869 میں ان کی وفات ہے۔ آگرہ میں یہ پیدا ہوئے اور دہلی میں ان کی وفات ہے۔ 72 برس ان کی عمر تھی اور ان کی اولاد میں 7 بچے پیدا ہوئے، کوئی بھی بچہ زندہ نہ بچ سکا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے چشمدید گواہ ہیں۔ اس وقت غالب کی عمر 60 سال ہو چکی تھی۔ پہلا جو خط ہے مکتوبات غالب میں، میر مہدی حسین مجروح کے نام یہ خط ہے۔ اس خط کا تھوڑا سا پس منظر ہے۔ جنگ آزادی کا حادثہ عالمگیر تھا، مغل حکومت کا زوال پوری تہذیب کا زوال تھا، مسلمانوں کے ہنستے بستے محلات کھنڈرات میں تبدیل کر دیے گئے، غالب کے تمام دوست بچھڑ گئے، کچھ جنگ کی نظر ہو گئے، کچھ دلی سے کوچ کر کے ادھر ادھر کے علاقوں میں چلے گئے۔ غالب کا زیادہ تر وقت دوستوں کے ساتھ خط و کتابت میں گزرتا تھا۔ غالب نے پہلے خط میں دراصل اس کرب، اذیت اور مسلمانوں کی بے سر و سامانی کا حال بیان کیا ہے جس میں انگریزوں نے مسلمانوں پر زمین تنگ کر دی تھی۔ کچھ پوائنٹس ہیں، کون کون سی باتیں تھیں؟ نمبر 1، جنگ کا پاسا پلٹا، انگریزوں نے دلی پر قبضہ کیا۔ 7 دن تک 27,000 مسلمانوں کو پھانسی دی گئی، مسلمانوں کو توپ دم کیا گیا، مسلمانوں کو سوروں کی کھال میں سی کر جلتے ہوئے انگاروں پر ڈالا گیا، مسلمانوں کو تیل کے کھولتے ہوئے کڑاہوں میں ڈالا گیا۔ اسی حال پر سر سید نے کہا تھا، آسمان سے کوئی بلا زمین پر ایسی نہیں اتری جس نے کسی مسلمان کا گھر نہ دیکھ لیا ہو۔ ایک انگریز افسر سر ولیم ہنٹر کا قول ہے، جنگ کے بعد میرا گزر دلی کے چاندنی چوک سے ہوا تو مجھے ہر طرف لاشوں کے انبار نظر آئے۔ دلی کی تباہی و بربادی پر بہادر شاہ ظفر کا یہ قطع پوری صورتحال کی عکاسی کے لیے کافی ہے۔ نہیں حال دلی سنانے کے قابل، یہ قصہ ہے رونے رلانے کے قابل، اجاڑے لٹیروں نے گھر فیض کے جو تھے دیکھنے اور دکھانے کے قابل۔ اگر ہم پہلے خط کے بارے میں دیکھیں تو اس پہلے خط کی پہلی لائن یہ بتاتی ہے کہ جنگ کے بعد خطوں کو سینسور کیا جانے لگا، یعنی خط کھولے جانے لگے کہ کسی باغی کا خط کسی دوسرے باغی کے پاس نہ جا رہا ہو اور کسی جنگ یا بغاوت کی منصوبہ بندی نہ کی جا رہی ہو۔ جو خط بے زر ہوتا اسے بند کر کے پہنچا دیتے تھے، مگر ڈاک لیٹ ہو رہی تھی، اسی کا شکوہ میر مہدی حسین مجروح نے کیا ہے۔ نمبر 2 پہ دیکھیے، نواب مصطفیٰ خان چیفتہ غالب کے قریبی دوست تھے۔ انگریزوں نے جنگ کے بعد ان کو 7 سال قید سنا دی تھی، بعد میں یہ سزا معاف کر دی گئی۔ غالب کو اس خبر کی بڑی خوشی ہوئی، چنانچہ ڈاک پر بیٹھ کر ان سے ملنے میرٹھ گئے۔ نواب صاحب کو جہانگیر آباد کا علاقہ بطور جاگیر ملا ہوا تھا، انگریزوں نے یہ جاگیر ضبط کر لی تھی۔ 1850 میں دوسرے صاحبان کے ساتھ ساتھ نواب صاحب کی بھی پینشن مقرر کی گئی تھی، وہ بھی روک لی گئی۔ اس کے علاوہ دلی میں ان کے مکانات تھے، ان پر بھی قبضہ کر لیا گیا۔ غالب ڈاک میں بیٹھ کر گئے۔ ڈاک کیا تھی؟ 2 4 6 گھوڑوں کے ساتھ کھینچی جانے والی بگھی تھی، اور اس میں اس زمانے کے عمرا بیٹھ کر جاتے تھے۔ پہلے خط کا دوسرا پیراگراف اس ظلم و ستم کی نشاندہی کر رہا ہے جو انگریزوں نے مسلمانوں کے ساتھ روا رکھا تھا۔ دلی شہر میں مسلمانوں کا رہنا ناممکن بنا دیا گیا، شہر کے نقشے مرتب کر لیے گئے، 5000 ٹکٹ چھاپے گئے۔ یہ ٹکٹ دراصل ایک اجازت نامہ تھا دلی میں رہنے کا، یعنی جس آدمی کے پاس ٹکٹ ہو وہی دلی میں رہ سکتا تھا، باقیوں کو نکال دیا گیا۔ اس زمانے میں شہر دروازوں کے اندر ہوا کرتے تھے، جیسا کہ آپ لوگ دیکھیں
کہ یہ ایک نقشہ مرتب کیا گیا ہے کہ جس میں لاہور ہے، دلی ہے، ملتان ہے، اٹلی کا شہر روم ہے، اور شہر کے باہر ایک فصیل تیار کی جاتی تھی جس کو آپ کہتے ہیں علم۔ ان شہروں کے باہر ایک فصیل تھی، یہ 4 شہر دلی، لاہور، ملتان، اٹلی کا شہر روم۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے کئی شہر اور بھی ہوں، بہرحال ان 4 شہروں میں دروازے ہوا کرتے تھے۔ ملتان شہر کے 6 دروازے تھے جن میں 4 دروازے آج بھی موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی اور شہر کے اندر بھی اس طرح کے 4 دروازے اب بھی موجود ہوں۔ اسی طرح لاہور کے 12 دروازے تھے، اسی طرح دلی کے بھی 12 دروازے تھے۔ دروازوں پر پہرہ دار بٹھا کرتے تھے، رات کو ایک خاص وقت کے بعد دروازے بند کر دیے جاتے تھے۔ دلی شہر میں تمام گھروں کی جانچ پڑتال کی گئی۔ غالب کے پاس بھی داروغہ شہر آیا۔ غالب کو حکیم پٹیالہ والے کے بھائی مہاراجہ نریندر سنگھ کی طرف سے مکان رہنے کے لیے ملا ہوا تھا۔ غالب کا اپنا مکان نہیں تھا۔ کرنل برن نے غالب کو بلایا تھا۔ سوال و جواب کے بعد غالب کو دلی میں رہنے کی اجازت مل گئی تھی۔ اسی پر کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، نہ خود رہے نہ حکومت رہی مسلمان کی، کہانی ہو گئی وہ ملک پرستان کی۔ اسی طریقے سے دوسرا خط مکتوبات غالب میں مرزا ہرگوپال تفتہ کے نام ہے۔ غالب نے دوسرا خط اپنے عزیز شاگرد مرزا ہرگوپال تفتہ کے نام لکھا ہے۔ یہ ہندو تھے، تفتہ ان کا تخلص غالب نے رکھا تھا۔ تفتہ کا مطلب ہے جلا ہوا، بھنا ہوا۔ غالب پیار سے انہیں مرزا بھی کہتے تھے، حالانکہ مرزا ہندوؤں کے نام کا حصہ نہیں ہے۔ اس خط کا پس منظر ہے تھوڑا سا۔ جولائی 1864 میں ہندوستان میں بے تحاشا بارشیں ہوئی تھیں۔ ہندوستان خلیج بنگال سے اٹھنے والی مونسون ہواؤں کے زیر اثر رہتا ہے۔ بارشوں سے بہت زیادہ تباہی ہوئی۔ اپنے ایک خط میں بارش کا ذکر غالب یوں کرتے ہیں، برسات کا حال نہ پوچھو خدا کا قہر ہے، قاسم جان کی گلی سعادت خان کی نہر ہے۔ میں جس مکان میں رہتا ہوں وہ بارش سے چھلنی ہو گیا، بیٹھنے کا حجرہ جھک گیا، مسجد کے دالان کی طرف کا جو دروازہ تھا گر گیا، سیڑھیاں گرا چاہتی ہیں، سن لیا بارش کا حال۔ مرزا تفتہ نے قصیدے اصلاح کے لیے بھیجے تھے، غالب کو مہلت نہ ملی۔ انہوں نے شکایت کی، اس پر غالب ان کی دلجوئی کے لیے خط لکھ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ نواب ضیاء الدین نیر جو بیگم صاحب کے چچیرے بھائی ہیں، جو بیگم غالب کے چچیرے بھائی ہیں، ان کی غزلیں بھی ویسے ہی پڑھی ہیں۔ خط میں غالب نے کشتی نوح کی تلمیح استعمال کی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ 950 سال تبلیغ کی، صرف 84 آدمی ایمان لائے۔ آپ تنگ آ گئے، اللہ سے دعا کی کہ اس قوم کو تباہ کر دیں۔ اللہ نے کشتی بنانے کا حکم دیا۔ کشتی کے 3 خانے بنائے، ایک میں انسان، دوسرے میں جانور اور تیسرے میں پرندے، ایک ایک جوڑا۔ 3 مہینے سیلاب کا سلسلہ جاری رہا، بعد میں سیلاب ختم ہو گیا۔ کشتی عراق کے مقام پر کوہ جودی پر جا کر ٹھہری، تمام نافرمان ڈوب گئے۔ اسی طرح غالب نے اپنے عزیز شاگرد کے دل میں جو شکنجی پیدا ہوئی تھی دور کی، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں، لوگ پیار و محبت اور رواداری کا خیال کرتے تھے، دوستی کا حق ادا کرتے تھے۔ ان کے ایک شاگرد نے ان کے لیے کہا، غالب وہ ایک شخص تھا ہماداں جس کے فیض سے ہم سے 1000 ہیچ مداں نامور ہوئے، فیض و کمال و صدق و صفا اور حسن و عشق 6 لفظ اس کے مرتے ہی بے پاؤ سر ہوئے۔ نیکسٹ جو ہمارا سبق ہے، چراغ کی لو، حاجرہ مسرور نے یہ سبق لکھا ہے۔ 1929 میں یہ لکھنؤ میں پیدا ہوئی اور 2012 میں ان کی وفات ہے۔ حاجرہ مسرور نے چونکہ ادبی گھرانے میں آنکھ کھولی، اس لیے ہوش سنبھالتے ہی اپنے فن کے ساتھ پورا خلوص برتنے اور اس پر توجہ صرف کرنے کی عادت ڈال لی۔ ان تخلیقات میں ایک رس اور درد ابھرتا محسوس ہوتا ہے۔ ان کی جو تخلیقات ہیں یعنی اس میں ایک درد ابھرتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ صحافت کے ساتھ بھی وابستہ رہیں۔ حاجرہ مسرور نے 1914 میں پہلا افسانہ لاوارث لاش لکھا۔ یوں حاجرہ مسرور باقاعدہ افسانے لکھتی رہیں۔
اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی ادب میں پہچان بن گئی۔ بعد میں ترقی پسند مصنفین کی رکن بھی بن گئیں۔ تقسیم کے بعد لاہور منتقل ہوئیں۔ ان کے افسانوں میں ترقی پسند خیالات ہیں۔ انہوں نے ہندوستانی سماج کی عورت کی بے بسی اور مظلومیت کو اپنے افسانوں کا موضوع بنایا ہے۔ نمایاں ان کی جو افسانے ہیں وہ چرکے، ہائے اللہ، اندھیرے اجالے، تیسری منزل، افسانوی مجموعہ جو ہے ان کا سب افسانے میرے، یعنی ان تمام افسانوں کو یکجا کر دیا گیا جو کہ مجموعہ بنا سب افسانے میرے۔ شامل نصاب سبق چراغ کی لو افسانوی مجموعے سب افسانے میرے سے ماخوذ ہیں۔ اوورال اس سبق کا تھیم ہے ایک طرح کا، یا اس کو لب لباب دیکھ لیں کہ جی کیا کہنا چاہتی ہیں مصنفہ اس سبق کے اندر۔ اس افسانے میں معاشرے کی ناہمواری پر زبردست تنقید کی گئی ہے۔ عمرہ نشہ دولت میں مست ہیں اور انہیں غریب اور مفلوق الحال لوگوں کا ذرا بھی احساس نہیں۔ اچھا نوجوان لڑکی ہے لیکن اس کی بیماری اور باپ کی غربت نے اسے زندہ درگور کر رکھا ہے۔ باپ الگ صبح گھر سے نکل جاتا ہے اور ایک دکاندار کے پاس حساب کتاب کا کام کرتا ہے، لیکن سارا دن محنت کرنے کے باوجود اسے جتنی تنخواہ ملتی ہے اس سے گھر کے اخراجات بھی پورے نہیں ہوتے۔ اچھن بیچاری رات دیر تک باپ کا انتظار کرتی رہتی ہے۔ بسا اوقات دیا جلانے کے لیے دیا سلائی تک میسر نہیں۔ اندھیرے میں اس کا دم گھٹتا ہے اور عجیب عجیب سے سائے گھر میں گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ اچھن کا گھر تو چراغ کی مدھم لو کی وجہ سے دہشت ناک سا دکھائی دیتا ہے، لیکن سامنے 2 منزلہ عمارت میں روشنیاں ہی روشنیاں نظر آتی ہیں۔ امیر و غریب کا یہ بہت بددلی تو پیدا کرتا ہی ہے، اس سے دونوں طبقوں میں باہمی نفرت کے آثار بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اچھن کے باپ کا مالک دکاندار ہزاروں روپے منافع کماتا ہے، اس کے گھر میں ہن برستا ہے، لیکن اس کا یہ محنت کش ملازم اتنا بے بس ہے کہ وہ اپنے مرنے والی بیوی کے لیے کفن بھی مہیا نہیں کر سکتا۔ امیر تو دولت کے بل بوتے پر کلچھڑے اڑاتے ہیں، لیکن غریب نانے جویں کو بھی ترستے ہیں۔ بقول شاعر، غریب شہر تو فاقے سے مر گیا عارف، امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی۔ حاجرہ مسرور نے اسی نکتے کو افسانے کا موضوع بنایا۔ یہ اس کے فن کی معراج ہے کہ اس نے اس ذرا سی بات کو اتنا مؤثر بنا دیا ہے کہ پڑھنے والا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ افسانہ اس لیے بھی اثر انگیز ہے کہ ہم اپنے ارد گرد ایسے ہی کردار دیکھتے رہتے ہیں اور ان سے ہمارا روزمرہ واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ افسانے میں استعمال ہونے والے الفاظ سادہ مگر پرتاثیر ہیں، اور یہ بات حاجرہ مسرور کے فن کی پختگی کی دلیل ہے۔ اسی کے ساتھ ہی بیٹا یہ لیکچر ہمارا اختتام پذیر ہوا۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی یا زیادہ ڈیٹیل میں اگر آپ کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو جی۔